ناظرین آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ایک بڑی خبر کی طرف۔ خبر یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے گزشتہ ہفتے دیکھا ہوگا کہ ایڈوکیٹ محمود پراچا نے جمعیت العلماء اور ملک کی کچھ بڑی تنظیموں پر جو ہے بیجا الزامات لگائے تھے، بے بنیاد الزام لگائے تھے۔ آج اسی کے جواب میں ایڈوکیٹ محمود پراچا کو جمعیت العلماء مہاراشٹر قانونی امدادی کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے حد تک عزت کا نوٹس بھیجا ہے اور بذریعہ نوٹس محمود پراچا سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت العلماء نے 10 کروڑ روپے ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور ایک پریس ریلیز جاری کر جمعیت العلماء نے یہ کہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے قدیم اور فعال تنظیم جمعیت العلماء ہند اور اس کے ذریعے کیے جانے والے کاموں پر بے بنیاد تنقید اور الزامات لگانے والے ایڈوکیٹ محمود پراچا کو جمعیت العلماء مہاراشٹر قانونی امدادی کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے حد تک عزت کا نوٹس بھیجا اور بذریعہ نوٹس محمود پراچا سے فوراً معافی مانگنے اور جمعیت العلماء اور اس کے اکابرین کی بے عزتی کرنے پر 10 کروڑ روپے ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے دہلی کے مشہور وکیل محمود پراچا نے ڈھاکہ نیوز چینل کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں جمعیت العلماء اور دیگر تنظیموں پر الزامات عائد کیے تھے کہ وہ دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتار مسلم نوجوانوں کے مقدمات کی مؤثر طریقے سے پیروی نہیں کرتے، بلکہ وہ ملزمین پر جرم قبول کرنے کا دباؤ بھی ڈالتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا۔ آگے بات کہی گئی ہے، نیز ملزمین کی دفاع میں مقرر کیے گئے وکلا قابل نہیں، جس کی وجہ سے ملزمین کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایڈوکیٹ محمود پراچا نے جمعیت العلماء، محمود مدنی، جماعت اسلامی اور ملی کام کرنے والی دیگر تنظیموں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ان پر مالی خرد برد کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ ایڈوکیٹ متنی شیخ کے ذریعے بھیجے گئے نوٹس میں گلزار اعظمی نے کہا ہے کہ جمعیت العلماء مہاراشٹر ارشد مدنی گروپ قانونی امدادی کمیٹی نے کبھی بھی ایڈوکیٹ محمود پراچا کی خدمات حاصل نہیں کی اور نہ ہی انہیں کسی بھی ملزم کا مقدمہ لڑنے کی ذمہ داری سونپی، اور جہاں تک رہی بات مقدمات کے پیروی کے سلسلے میں وکلا کے انتخاب کی، تو اب تک 200 مسلم نوجوان دہشت گردی کے الزامات سے باعزت بری ہو چکے ہیں، جو ان وکلا کی صلاحیتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ نیز فی الحال ملک کی مختلف عدالتوں میں زیر سماعت 80 سے زائد مقدمات میں ماخوذ 700 ملزمین کے مقدمات کی ایماندارانہ پیروی کی جا رہی ہے۔ نوٹس میں درج کیا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ محمود پراچا کے مطابق ملزمین کو جرم قبول کرنے کے لیے جمعیت العلماء دباؤ بناتی ہے، سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے، کیونکہ جمعیت العلماء ایسے ملزمین کے مقدمات نہیں لڑتی جو کسی بھی دباؤ میں جرم قبول کرتے ہیں، جس کی مثال ناندیڑ اصلاح ضبطی معاملہ ہے۔ اس معاملے میں ملزمین نے جیسے ہی جرم قبول کرنے کا فیصلہ کیا، جمعیت العلماء کے وکلا نے وکالت نامہ عدالت سے واپس لے لیا تھا۔ نیز جمعیت العلماء کی جانب سے ملزمین سے قانونی امداد واپس لینے کا اخباری بیان بھی جاری کیا گیا تھا۔ نوٹس میں مزید درج کیا گیا ہے کہ آپسی بھائی چارگی، مذہبی ہم آہنگی، بے قصوروں اور لاچاروں کی مدد کرنے والی تنظیم جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی کا نام لے کر ان پر بھی الزام تراشی ایڈوکیٹ محمود پراچا نے کی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ نیز محمود پراچا کا یہ کہنا کہ جمعیت العلماء بین الاقوامی سازش کے تحت کام کرتی ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، جس پر محمود پراچا کو معافی مانگنا ہوگی۔ 8 صفحات پر مشتمل نوٹس میں ایڈوکیٹ محمود پراچا سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ نوٹس ملنے کے 7 دن کے اندر اگر انہوں نے عوام سے معافی نہیں مانگی تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اور عدالت میں جمعیت العلماء اور اس کے اکابرین کو بدنام کرنے کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ایڈوکیٹ محمود پراچا کو قانونی نوٹس بھیجنے کی تصدیق کرتے ہوئے سیکریٹری قانونی امداد کمیٹی گلزار اعظمی نے کہا کہ ایڈوکیٹ محمود پراچا کا انٹرویو یوٹیوب اور واٹس ایپ پر وائرل ہونے کے بعد سے خدام جمعیت العلماء میں شدید بے چینی پھیلی ہوئی تھی اور انہوں نے جمعیت العلماء سے مطالبہ کیا کہ غلط بیانی اور الزام تراشی پر ایڈوکیٹ محمود پراچا کو قانونی نوٹس بھیجا جائے، اس پر جمعیت العلماء اور اس کے اکابرین کو بدنام کرنے کا مقدمہ درج ہو۔ وکلا سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد بذریعہ ایڈوکیٹ متنی شیخ ایڈوکیٹ محمود پراچا کو قانونی نوٹس بھیجا گیا ہے۔ گلزار اعظمی نے کہا کہ جمعیت العلماء کو بدنام کرنے کی سازش میں ملوث
دھاکڑ نیوز چینل کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے ماہرین قانون سے صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ دھاکڑ نیوز چینل نے جمعیت العلماء و دیگر ملی تنظیموں کی رائے جانے بغیر انٹرویو شائع کر دیا جو پریس اصولوں کے منافی ہے۔ جمعیت العلماء مہاراشٹر